عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 5-6، سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شیطان انسان کے اندر اس طرح سے ہے جیسے انسان کی رگوں میں بلڈ، جس طرح سے خون رگوں میں دوڑتا ہے ایسے ہی انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ آج کا خطبہ شیطان کے تعلق سے، شیطان کو قرآن مجید کا شاید ہی کوئی پارہ ایسا ہو جس میں انسان کا دشمن نہ کہا گیا ہو، اور جو انسان کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کی کیا کارستانیاں ہیں، وہ کیسے انسان کو بہکاتا ہے، کیا اس کی پلاننگ ہے، پھر لاسٹ میں اس کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، کیسے شیطان سے بچا جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان ہے کیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خلقت الجان من مارج۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہے۔ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِن طِینٍ، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے شیطان کے تعلق سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنوں میں سے تھا، شیطان جنوں میں سے تھا، اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو شیطان کی تخلیق آگ سے، اس لیے کہ وہ جنوں میں سے ہے۔ کوئی کہے عورت کی تخلیق، کیا کہیں گے؟ مٹی سے، کیونکہ وہ حوا آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ تو شیطان جنات سے ہے، جنات آگ کے شعلوں سے، تو شیطان کی تخلیق ہے آگ سے۔ صحیح مسلم کی حدیث 27-11، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم ترکہ فی الجنۃ ما شاء وجعل ابلیس یطیف بہ وینظر فعرف انہ خلق خلقا لا یتمالک۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا، ترکہ ما شاء،
اس کو بنا کر کے چھوڑ دیا جب تک چاہا. کتنا عرصہ یہ نہیں ذکر کیا. مٹی کا ایک انسانی پتلا بنایا, اس کو چھوڑ دیا. شیطان آیا, کیونکہ جنات اور ابلیس یہ انسان کی تخلیق سے پہلے یطیفو, وہ چکر لگانے لگا اس مٹی کے پتلے کے. چکر لگایا اور اس کو ٹھوکا اور ٹھوک کر کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں جان گیا کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی. خلق خلقا لا یتمالک, یہ ایسا کھوکھلا ہے یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھے گا. اور ہوتا بھی ہے نا ایسا, انسان بڑا جلد باز ہے, قرآن میں آیات بھی ہے. اب اس نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کیا. شیطان انسان کا دشمن کیوں ہوا؟ کیا وجہ اس کی؟ پہلے تو اس نے چیک کیا کہ اللہ ایک مخلوق بنا رہا ہے, اور اس پہ اس نے ایک بات کہی کہ یہ کھوکھلا ہے, کیونکہ اس نے ایک مٹی کا پتلا دیکھا تھا. دشمن کیوں ہوا؟ بے شمار مخلوقات ہیں نا, کسی مخلوق کا آیا قرآن میں کہ یہ انسان کی دشمن ہے؟ جنات کا, انسان کا, وہ بھی ہے تو بھی شیطان کی کارستانی ہے اس میں. قرآن میں ایسی آیات ہیں سورہ فرقان کے اندر کہ ہم نے بہت سارے جن شیاطین کو اور انسان شیاطینوں کو آپ کا دشمن بنا دیا. انسانوں کو انسان نما شیطان, جن نما شیطان ایسے جو آپ کے دشمن ہیں. تو اس میں بھی مین کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کی اصل وجہ, اگر انسان کا دشمن ہے تو اصل وجہ شیطانیت. کیا وجہ ہے؟ اتنی مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو کہا کہ تیرا دشمن ہے یہ شیطان. اس کی دشمنی کیوں ہوئی؟ وجہ کیا اس کی؟ اس کی دو وجہیں. پہلی وجہ حسد, دوسری وجہ تکبر. دو وجہ سے شیطان انسان کا دشمن ہو گیا. پہلی حسد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی, سورہ بنی اسرائیل کی آیت. شیطان نے کیا کہا؟ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی, اچھا بلا بتاؤ تو صحیح, بلا دیکھو تو صحیح. جیسے کوئی بہت بڑا کسی حقیر کے بارے میں یا کسی نااہل کو کوئی عہدہ دے دیا جائے اور اہلدار صاحب ثروت صاحب حیثیت کہیں دیکھو جی یہ دیکھو تو صحیح. قرآن کا انداز ارائیتک, ذرا دیکھو تو صحیح. ھذا الذی, یہی ہے وہ. اشارہ کس کی طرف؟ آدم کی طرف, انسانیت کی طرف. ھذا الذی, یہی ہے وہ. کرمت علی, جس کو مجھ پر فوقیت دی, مجھ پر عزت دی. یہ تھا حسد کس کا؟ شیطان کا, جو دشمنی کیا سبب بنا. قرآن نے بیان کیا کہ شیطان نے کیا کہا اللہ سے, ھذا الذی کرمت علی. یہ شیطان کے الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. ھذا الذی, یہی ہے وہ. کرمت علی, جس کو مجھ پر فوقیت دی, مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے. شیطان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا, تو کہا یہی ہے وہ. تو یہ حسد ہے, جس حسد کی وجہ سے شیطان انسان کا دشمن بنا. یہ پہلا سبب ہے. اس تعلق سے بے شمار آیات اور بے شمار احادیثیں ہیں کہ شیطان حسد کی وجہ سے انسان کا دشمن بنا. دوسرا, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس حکم کے اندر یہ بھی شامل تھا کیونکہ یہ جنوں میں سے مقرب تھا. ایسا نہیں تھا, یہ بہت مقرب تھا. کبھی کبھی اوور کنٹرول جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتا ہے, جیسے آج دنیا میں بہت سارے اوور کنٹرول والے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ کر کے
دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، خود تو خراب ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ ایسے شیطان نے سمجھا کہ میں جس کے اندر آئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں اٹھا، مسکینوں میں میرا حشر کر۔ ان سے بڑی ذات دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں کبھی نہیں آئی، کسی بھی انبیاء کے اندر، کسی بھی نیکوکار کے اندر میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے لوگوں کے میں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں، اور یہ ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو مجھ پر فوقیت نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سجدے کا حکم دیا تو فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر۔ اس معنی کہ قرآن میں مختلف پاروں میں مختلف آیات ہیں، لیکن ایک آیت کافی ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ سب نے سجدہ کر لیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ انکار ہی نہیں، انکار اور وجہ تکبر۔ تکبر کیا؟ مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کو مٹی سے، آگ طاقتور ہے، یہ باطل قیاس سب سے پہلے ابلیس نے لگایا تھا۔ آگ مضبوط ہے، آگ طاقتور ہے، مٹی کمزور ہے، میں طاقتور اس کمزور کو سجدہ کروں، ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو مجھ پر فوقیت۔ جبکہ اگر حقیقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آگ سے زیادہ افضل مٹی ہے۔ آگ کا معنی برباد کرنا، ختم کرنا، اور مٹی کا معنی جلا بخشنا، پروان چڑھانا، زندگی دینا، فوقیت دینا، بجھا دینا آگ کو۔ مٹی افضل ہے آگ سے۔ اگر مٹی اور آگ میں موازنہ کیا جائے تو مٹی کچھ الگ ہی ہے بالکل، لیکن اس کا ایک باطل قیاس تھا۔ تو تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے شیطان نے انسان سے دشمنی لے لی۔ دشمنی کیوں ہے؟ تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ دوسری بات، شیطان نے دیکھا کہ میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا ہے، اور میں نے اس کی وجہ بھی اپنے تئیں بیان کی ہے کہ یہ میری وجوہات ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو جس چیز سے روکا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، شیطان نے سوچا دشمنی تو میں نے لے لی، اس کو مجھ پر فوقیت۔ اس نے کہاں سے کام شروع کر دیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا انہ لکم عدو مبین، ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلانے لگ گیا۔ کیا؟ وہ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ میں تو اس میں آتا جاتا ہوں، یہ تو ہمیشگی کا درخت ہے، شجرۃ الخلد ہے، اسے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسی میں رہ جاؤ گے ہمیشہ۔ یہ شجرۃ الخلد اس کا نام ہے، ہمیشگی والا درخت، جو کھائے گا یہاں ہی رہے گا۔ یا کیا ہو جاؤ گے؟ مقرب ہو جاؤ گے، فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے کیا کیا کہ میں آدم آپ سے پہلے پیدا کیا مجھے، میں یہاں آتا جاتا رہا ہوں، آپ ایسا کر لو۔ ایسی باتیں کہنے کے بعد، شک و شبہات ڈالنے کے بعد، اس نے اللہ کی قسم کھا لی۔ وقاسمہما، میں تم دونوں کے لیے قسم کھاتا ہوں۔ کس کی کھائی؟ غیر اللہ کی؟ شیطان نے بھی اللہ کی قسم کھائی۔ میں تم دونوں کے لیے قسم کھاتا ہوں، تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، آؤ کھا لو اس کو۔ کسی کو یہ کہا جائے کہ نہیں میرا تجربہ ہے اس میں، کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میرا اس میں اتنے سال کا تجربہ ہے، یہ چیز ایسی ہے، اب وہ سامنے والا کہے گا یار تجربہ بتا رہا، شک تو ہو جائے گا نا۔ اب اس موقع پہ چوکا مار دیا جائے، قسم کھا لی جائے، تو کیا ہوگا؟ انسان ہے نا، غلطی کا پتلا ہے نا، ہو سکتی ہے نا غلطی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی آدم کا ہر انسان خطا ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی، اس درخت سے کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔
یہاں ایک بات سوچو کہ سب سے پہلی غلطی کس نے کروائی؟ انسان سے، اور وہ بھی آدم علیہ السلام سے، اسی شیطان۔ ایسے تھوڑا کہا کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، قرآن میں کئی ساری آیات اس تعلق سے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کا احساس ہو گیا، شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگے۔ تو معافی مانگے کیسے؟ وہ چیز نہیں نا پتا کیسے معافی مانگی جائے، کیا کریں؟ احساس تو ہو گیا، غلط کر لیا، کھا لیا میں نے، نہیں کھانا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے معافی کے کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ كَلِمَاتٌ مِّن رَبِّ، آدم کے پاس اللہ نے کلمات ڈالے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی تھی، ہے نا؟ تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِّن رَبِّ، آدم کی طرف کلمات ڈالے، یہ غلط۔ اور کلمات سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کی دعا کسی پوچھو نا آدم کی دعا، تو کوئی کہے گا کہ آدم کی دعا عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے وسیلے سے کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ کلمات سکھائے، آدم نے ان کے ذریعہ اللہ سے معافی مانگی۔ شیطان دیکھو کتنا خطرناک ہے۔ شیطان نے اب ایک چال اور ایک سوچ اور ایک پلاننگ بنا لی، اور اتنی خطرناک پلاننگ کہ میں تو کم لوگوں کو تیرا حقیقی بندہ چھوڑوں، ایسا کیوں؟ ھذا الذی کرمت علی، پہلے چھوڑوں گا ان کو۔ شیطان نے بھی اللہ سے ایک دعا کی کہ ملعون تو مجھے کر دیا، ذلیل تو ہو گیا میں، ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ دیکھو آدم نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا ہے، رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا ہے، جی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، پیارے پیارے نام ہیں، ان کا وسیلہ لو۔ آدم نے لیا ربنا، اللہ کا صفاتی نام ربوبیت کا واسطہ دیا، اور انبیاء کی دعا ہے ہی ربنا سے اکثر و بیشتر۔ اس نے سوچا میں کیا کروں؟ اس نے بھی دعا کی تھی نا، سوال پیدا ہوتا ہے ایک، اس نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ اس نے بھی دعا کی تھی، کیا؟ ربی انظرنی۔ اس نے بھی وہی کہا میرے رب مجھے بھی مہلت دے قیامت تک، کہ جا تجھے بھی مہلت دے دی، تو بہکائے گا میرا بندہ، جب کبھی تیرے وسوسے میں آئے گا تو مجھے یاد کرے گا، مجھے معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا، اور ہاں جو نہیں آئے گا ادھر معافی نہیں مانگے گا، تیرا ہی ہو کر کے رہے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں اس کو تیرے ساتھ جہنم بھر دوں گا ایسے لوگوں سے۔ اب شیطان نے مہلت مانگ لی، کرنا کیا ہے؟ اس نے پلاننگ بنائی کہ میں کم بندوں کو نیکوکار چھوڑوں، کم بندوں کو مومن چھوڑوں گا، کم بندوں کو ایسا چھوڑوں گا، زیادہ تر میں اپنے ہوس کا شکار بناؤں گا، مشرک بناؤں گا، ملحد بناؤں گا، بے نمازی بناؤں گا، بد اخلاق بناؤں گا، چور بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، جتنی برائیاں وہ والے زیادہ ہوں گے، نیکوکار کم ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی پلاننگ کا ذکر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس نے پلاننگ پہلے کی تھی، اور کب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑا زمانہ گزرا ہے، لمبا زمانہ گزرا ہے، کیونکہ آدم اور نوح کے درمیان مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 قرن 10 صدیاں ہیں، 900 سال دعوت تبلیغ نوح علیہ السلام کی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی کتنی زندگیاں ہوئی۔ قرآن میں ایک آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ظن سچ کر دکھایا۔ کیا ظن تھا؟ ظن مانا گمان، کیا گمان تھا؟ کہ میں بہکاؤں گا زیادہ کو، اور اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندو، امت محمدیہ کے مسلمانوں، ابلیس نے گمان کیا تھا، اس گمان کو یہاں سچ کر دکھایا ہے، اور اس کے بعد یہ آخری نبی اور آخری قرآن ہے، بعد میں کوئی نہیں آئے گا۔ شیطان خطرناک دشمن بن گیا۔ اب شیطان کی دشمنیاں کیا ہیں؟ شیطان کی دشمنی کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 5-6، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ قرآن اور حدیث، اللہ کا وعدہ اللہ کی عبادت، اللہ کے منتخب کیے ہوئے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری، کر لو جنت تمہاری، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، خبردار دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دی۔ یہاں ایک بات ہے، شیطان سے پہلے بھی دنیا کا ذکر کیا ہے، شیطان سے بعد میں شیطان کا ذکر ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے فریب، دنیا کے آفر، دنیا کی رنگینی، دنیا کی لالچ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان، دنیا اور شیطان، ہوشیار رہنے سے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، انسانو شیطان تمہارا دشمن ہے، اعلان ہو گیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ نے حکم دے دیا۔ فاتخذوہ عدوا، دشمن کو دشمن ماننا، دشمن کو دشمن سمجھنا۔ کسی انسان کو پتہ چل جائے میرے پیچھے میرے دشمن لگے، کیا کرتا وہ؟ ہمیشہ ہوشیار چاق و چوبند رہتا ہے، دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، زیادہ وہ ہو گیا سکوتی مانگ لیتا ہے، ایف آئی آر لگا دیتا ہے، میرے خلاف فلاں کی ایسی ہے، یہ کتنے بندوبست کر رہا ہے، خود اپنے تئیں بہت چاق و چوبند رہتا ہے۔ کیوں؟ زندگی پیاری ہے، پیاری ہے نا، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ زندگی 70 سال ہے، یہ زندگی اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ اقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70، اس سے زیادہ بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس 60-70 سالہ زندگی کے لیے جب پتہ چل جائے کوئی دشمن ہے تو کتنا ہوشیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے اس فرامین کو ہم ایسے نہیں سمجھتے ہیں کیا کہ وہ ابدی زندگی، لامحدود زندگی، جس میں زندگی بڑھے گی نہیں، ٹھپ 33 سال کا ہے، 10 سال بعد بھی 33 کا ہو سکتا ہے ایسا کبھی؟ کہتے ہیں یار بڑا ٹھیک ٹھاک ہے صحت میں، اس کو میں 10 سال سے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایسا ہی ہے، مضبوط ہے۔ وہ زندگی کبھی چلنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ جوان، بڑھاپا ہے ہی نہیں ہے، جوان ہی رہو گے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو، انسانو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ماننا، اس کو دشمن ماننا۔ کیا مطلب دشمن ماننا؟ دیکھنا تم سے قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہ کرا دے، دیکھنا تمہیں توحید کے خلاف نہ کرا دے، سنت کے خلاف نہ کرا دے، تمہاری نمازیں نہ چھڑا جائے، تمہیں غلط کمائیوں کی طرف نہ لے کے چلا جائے، تمہیں یہ نہ کر لے، یہ نہ کر لے۔ انسان حدود کے اندر ہے، دائرے کے اندر ہے، تو ہوشیار رہنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہوشیار رہنا، اس کو دشمن مانو۔ تو دشمن کو ماننے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا دشمن کی دشمنیاں کیا ہے، کیا دشمنیاں ہے، اس کی چالیں کتنے خطرناک ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کی چال میں آ کر کے ہم جو کام کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہو وہ غلط، کیونکہ شیطان انسان کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ قرآن میں کئی ساری ایسے آیات ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کون سی کمزوری ہے، کہاں مجھے موقع ملے، جہاں موقع ملتا ہے وہ موقع پر چوکا مارتا ہے۔ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لو، یوسف اور یعقوب کے تعلق سے جو باتیں ہوئیں، کیسے وسوسے دلائے، ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ کیسے وسوسے دلائے، ہائے ایک ہی بیٹا ہاجرہ، اس کو بھی لے کے جا رہا ہے، اس کو بھی ذبح کر رہا ہے، دیکھو وسوسے کسی کو نہیں چھوڑے اس نے۔ لیکن ہاں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں کا دل سیمنٹڈ مضبوط تقوی والا ہوتا ہے، تقوی والا جن کا دل مضبوط ہوتا ہے،
شیطان جیسا آتا ہے نا وہاں سوراخ دیکھتا ہے، سوراخ ملتا ہی نہیں، دل میں سوراخ نہیں ملتا۔ ایک دیوار ہے جس میں دراریں پڑی ہیں، ٹوٹی ہے، اس میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں لیکن مضبوط ہے کچھ نہیں۔ انسان کے دل ایسے ہی ہے، جو متقی ہیں نا ان کے دل مضبوط۔ قرآن نے کہا شیطان جب آتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے اس کو، نہیں یہاں تجھے یہاں نہیں چکر چلے گا تیرا، جی یہ ابراہیم ہے، ان کو نہیں وسوسے سے بہکا سکتا، یہ ہاجرہ ہیں، یہ عام عورت نہیں ہے، یہ اما عائشہ ہیں، یہ عام عورت نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ آئے تیرے اوپر بھی ایسا لگا دیا، فلاں نے کتنے وسوسے، اور کیا کہا، میں تو وہی کہتی ہوں جو یعقوب نے یوسف کے بارے میں کہا تھا، میرا رب فیصلہ اتارے اس کا کرے گا، واللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ تو شیطان جب کبھی نیکوکار بندے کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سوراخ نہیں ملتا، واپس ہو جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، مس کسے کہتے ہیں؟ چھونا، کرنٹ لگے گا اس کو، کیوں؟ توحید سے مضبوط، اتباع رسول سے مضبوط، سوراخ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جہاں سوراخ ملے شرک کے، بدعت کے، بدعمالی کے، گستاخ صحابہ کے، فلاں اور فلاں کے، وہاں ملیں گے جگہ، اور وہاں کرے گا ایسا۔ تو جب ہم اپنے دلوں کو توحید سے، اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو شیطان کا چکر نہیں چلے گا، بچ پائیں گے اس کے وسوسے سے، نہیں تو مشکل نہیں ہے۔ اس نے ایسا عزم کیا ہے کہ چھوڑے گا نہیں، کم ہی لوگوں کو چھوڑے گا۔ تو کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، آؤ اس کو دشمن مانو۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ نے۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم شیطان کو دشمن مانتے ہیں؟ کیا ہم نے اس تعلق سے قرآن مجید کی آیات پہ تدبر کیا؟ اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، آدم کی اولاد شیطان تمہیں خرابی میں مبتلا نہ کر دے، ہوشیار رہنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا۔ اخرج ابویکم، ابوی ماں باپ دونوں، آدم اور حوا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما، اس نے تو ان سے لباس بھی اتروا دیا، ایک دوسرے کو دیکھیں نا، یہ ایسا ہے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہوشیار رہنا، یہ ایسا ڈاکو ہے، یہ ایسا چور ہے، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، یہ ہوا وقبیلہ، اس کے سارے چیلے چپاٹے ابلیس کے جتنے دوسرے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن اتنا خطرناک ہے۔ اچھا دیکھو اس چیز پہ غور کرو، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایسی ایسی جگہوں سے وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہ ایک اختیار دیا اس کو۔ کبھی کسی نے انسان نے کسی نے دیکھا شیطان کو؟ کوئی کہے گا میں نے دیکھا؟ اللہ کی بات یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا، ہاتھ پکڑ لیا ایسے، اور پکڑنے کے بعد کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے نا، کہا بچا لیا اللہ نے تجھے، سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ کہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کتنا خطرناک ہے شیطان، واللہ یعنی یہ چیزیں تربیتی ہونی چاہیے، بیٹھ کر کے کلاسز کے تعلق سے ہونی چاہیے، کیونکہ خطرناک دشمن ہے۔ وہ خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، وہ یہ کہاں نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن نے کہا خبردار، اس کی خرابیوں سے ابن آدم ہوشیار رہنا، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان نے ان کا لباس اتروایا، اور یہ جہاں سے یہ دیکھتا ہے، یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ خذولا، کئی صفاتیں ذکر کی کہ یہ کیسا دشمن ہے،
یہ کتنا دغاباز ہے، یہ کتنا ایسا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ کرتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس عرشو علی الماء ثم یبعث فی الارض، ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور جتنے چیلے ہیں، جتنے دوسرے شیاطین، سب کو پھیلا دیتا ہے، چلو کام کرو، کیا کرو؟ بہکاؤ لوگوں، مقصد کیا تمہارا؟ دین سے ہٹاؤ، توحید سے ہٹاؤ، سنت سے ہٹاؤ، نماز سے ہٹاؤ، اس چیز سے ہٹاؤ، اس پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، لگا دیتا ہے لوگوں، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ وہ اس پہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، اللہ کے واپس سے پوچھتا ہے رات میں کہ کس نے کیا کیا؟ سارے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ کہتا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دو لوگوں سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں ایسا جھگڑا کروایا کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے کہ یہ کام کیا تو نے۔ کیوں؟ دو خاندانوں میں جھگڑا ہوگا، دو خاندان دور ہو گئے، اور شرعی علوم سیکھنے والے طالب علم کو میں نے ہٹوا دیا، یہ کام کیا۔ کیوں؟ یہ بہت ساروں کو فائدہ پہنچاتا نا، بہت ساروں کا علاج کرتا نا۔ اب صحیح ہوا، اب کچھ ایسے نکلیں گے جس کو یہ روکتا، تو یہ اچھا ہوا کہ اب یہ روک ہی نہیں پائے گا۔ تو شیطان کتنی محنت کر رہا ہے، جو آپ نے شروع میں سنی تھی آیت کہ شیطان نے ایک گمان کیا تھا، اللہ نے کہا اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ تو لوگوں کا درمیان دشمنیاں ڈالنا، بدعمالی ڈالنا، یہ اس کا کام ہے، کرتا ہے ایسا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اور پھر دشمنی بتایا بھی کہ کیسے، کہاں سے آئے گا۔ کہا وہ تمہارے پاس آئے گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ سورہ اعراف کا دوسرا صفحہ۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تیرا دشمن چاروں طرف سے آ سکتا ہے، تو کتنا ہوشیار رہے گا، اس سے ہوشیار رہنا، یہ چاروں طرف سے آئے گا۔ اور کرے گا کیا؟ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، کہ ان کے درمیان دشمنی ڈالی جائے، والبغضاء، بغض ڈالا جائے، کینہ ڈالا جائے، دور کیا جائے، دو خاندانوں کو، دو بھائیوں کو، دو لوگوں کو، دو ساتھیوں کو، ان کو دور کیا جائے۔ دیکھ لو کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں جھگڑے نہیں، پڑوسی سے جھگڑا، اللہ کے میاں بیوی، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر وہ ہے جس سے سکون ملے، بیوی وہ جس سے سکون ملے۔ قرآن نے کہا یہ سکون ہے، یہ ایک دوسرے کے پردہ ہے، ایک دوسرے کی زندگی میں زندگی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ بات ہی نہیں کر رہے، میاں بیوی بات نہیں کر رہے۔ گھر میں رہ رہے ہیں، وہ کھانا رکھ کر کے دے دیا، اٹھا کے کھا لیتا، بات نہیں کر رہا ہے۔ کتنا خطرناک ہے یہ شیطان، کتنا خطرناک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال کر کے اتنا دور کیا۔ یرید الشیطان، اللہ نے کہا شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، دشمنیاں ڈالے تمہارے درمیان، والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعہ، قمار بازی کے ذریعہ، سٹے کے ذریعہ، جوئے کے ذریعہ، یہ ساری چیزیں جس کی ہیں رجز من عمل الشیطان، یہ شیطانی فعل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچنا۔ یہ ایسا کر رہا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے۔ ذکر قرآن، ذکر نماز، ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، یہ جتنے اذکار ہیں جس سے اللہ کو یاد کیا جائے، شیطان اس سے روکتا ہے۔ ہاں، یہ گاڑی میں بیٹھے دعا نہ پڑھ لے، یہ گھر سے نکلے دعا نہ پڑھ لے، یہ صبح اٹھے دعا نہ پڑھ لے، یہ رات سوئے دعا نہ پڑھ لے، یہ ایسا کرے یہ نہ کر لے، یہ تمہیں یہ کرتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روکتا ہے۔ اب چالیں، ابھی آپ نے سنا کہ موقع دیکھتا ہے، اب جہاں موقع ملتا ہے وہیں جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ نماز تو چھوڑتا ہی نہیں، بالکل نہیں چھوڑتا ہے، پکا نمازی ہے۔ اب کچھ ایسا کروں کہ یہ لگا رہے لیکن اس کو فائدہ نہ پہنچے، پڑھتا رہو تو رات بھر پڑھ،
لیکن نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا بس، مجھے اور کوئی الرجی نہیں، کیونکہ جو جتنی مرضی پڑھ لے گا اگر اس طریقے پہ پڑھے گا تو کامیاب ہونے کی نہیں، تو اس کو یہاں لگا دیا، لے تو پڑھتا رہو، لگا رہو، لیکن تاکہ خراب پڑے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کو ایسے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو موقع دیکھتا ہے۔ اچھا توحید مضبوط ہے نا، توحید میں نہیں ہے جان دیتا قریب میں، کوئی بات نہیں، دوسری چیزوں میں ڈالوں نا، لڑائی جھگڑوں میں ڈالوں، بد اخلاقی میں ڈالوں، بدعمالی میں ڈالوں، فلاں اور فلاں ڈالوں، تو جہاں جہاں موقع ملتا وہیں کہا یہ ذکر سے، صلاۃ سے، ان چیزوں سے تمہیں دور رکھتا ہے، یہ ایسا ہے تمہارا خطرناک دشمن ہے، اس سے تم ہوشیار رہنا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات، ان آیات سے پتہ کیا چلا؟ شیطان خطرناک دشمن ہے، اس کو بتایا کہ چاروں طرف سے آئے گا، اس کی دشمنی سے تم ہوشیار رہنا، یہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمتم من الملائک ملکی ولمتم من الشیطان، انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان بھی اور فرشتہ بھی۔ ایک وسوسہ آتا ہے چوری کروں، یہ کس کی طرف سے آیا؟ شیطان کی طرف سے۔ ایک وسوسہ آیا قرآن کی تلاوت کروں، چلوں نماز کے لیے، چلوں نیکی کے لیے، یہ کدھر سے آیا؟ آیا نا دل میں خیال، اس کا بھی تو خیال، اسی خیال ہی کا نام تو وسوسہ، وہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ کہا ایسا ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ کیا ہے؟ فَأَمَّا لَمَّةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ إِعَادُهُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، شیطانی وسوسہ جو آتا ہے وہ برائی کا آتا ہے اور حق کی تکذیب کا آتا ہے۔ جہاں جہاں جو جتنا حق کی تکذیب کر رہا ہے شیطان کا دوست ہے، حق کی تکذیب کرنے والا شیطان کا دوست ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ اور ایک وسوسہ نیکی کا آیا، کَإِعَادُهُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، سچائی کا وسوسہ، اچھائی کا وسوسہ اور حق کی تصدیق کا وسوسہ جو آیا، اس پہ جو عمل کا آیا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ فرشتے کی طرف سے۔ تو قرین من الملک قرین من الشیطان، ہر انسان کا ایک ہم نشین شیطان اور ایک ہم نشین فرشتہ ہے نا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں بندہ جو کر رہا ہے، تو انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہے۔ اب یہ جو قرین من الملک ہے، یہ اچھا فرشتہ دیکھا، یہ اچھی سوچ آئے گی فرشتے کی طرف سے، اور بری سوچو، برا وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ قاف کی، انسان جب آیا رب کی دربار میں، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہی فرشتہ آیا، قرین مانا جگری، ساتھ رہنے والا، وہی فرشتہ آئے گا اور نامہ اعمال رب کے سامنے، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، میرے رب یہ ہے اس کی پوری فائل جو اس نے زندگی میں کی۔ اب یہ فرشتے نے آ کر کے تو فائل دی اس کی کہ یہ اس کی زندگی کی اعمال اور بدعمال جو کچھ ہے وہ اس کے اندر۔ دوسری آیت کیا ہے؟ وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اب وہ قرین دوسرا بھی آئے گا، شیطان، وہ قرین جو دوسرے دنیا میں ساتھ تھا نا، اب وہ بھی آیا، اس نے آ کر کے کیا کہے گا وہ؟ وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، کہے گا میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو بہکایا نہیں، میں نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ تو خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ دیکھو ایک قرین فرشتہ آیا، نامہ اعمال پیش کیا، دوسرا قرین ساتھی شیطان آیا، اس نے آ کر کے کیا کہا؟ پلہ جھاڑ لیا، کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ قرآن مجید سورہ حشر کی آیت، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، شرک کر، بدعت کر، خرافات کر، بدعمالی کر، سب کچھ کرواتا ہے۔ فَلَمَّا كَفَرَ
جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا انی بریء منکا، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، کون کہہ رہا؟ شیطان۔ اسی لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں تم سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین، اکثر کیا آتا ہے؟ خالدین، یہاں پہ کیا؟ خالدین، تسنیہ تم دونوں، یعنی اے شیطان تو بھی اور یہ بھی۔ کیا کہہ رہے ہو یہاں؟ تو بری ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، تو بھی جا جہنم میں، یہ بھی۔ کیوں؟ یہ کیوں بہکایا تو اس نے، بندہ کہے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تجھے جب پیدا کیا آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، دل و دماغ بھی دیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، میں نے تجھے عمر بھی دی۔ کیوں؟ میں نے تجھے فیکلٹی آف نالج دے کر کے نہیں بھیجا؟ کیا کیا تو نے؟ کہاں استعمال کیا اس کو؟ میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی نا۔ شیطان تو بھی جہنم میں، اور اے انسان تو بھی جہنم میں جسے اس نے بہکایا۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ابلیس یخطب علی منبر من نار یسمع الخلائق، بروز قیامت جب فیصلہ ہو جائے گا نا، شیطان آگ کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا، آگ کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک تقریر کرے گا۔ وہ تقریر سورہ ابراہیم میں موجود۔ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ کیا؟ قرآن کی مان لو، میرے نبی کی مان لو، آؤ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کر لو، جنت تمہاری۔ ووعدتکم، لوگوں میں بھی وسوسہ ڈالتا تھا، لیکن وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور اللہ کی بات دلیل والی سچی بات، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بلا مت کہو، اپنے آپ کو کہو تم نے دلیل والی بات چھوڑی اور تم ایسا ہوئے، آج پھنس گئے، مجھے مت کہنا، تمہاری اپنی خطا ہے۔ دیکھ رہے ہو، دنیا میں بھی غلط کروا کر کے پلہ جھاڑ لیا، سورہ حشر کی آیت ابھی سنی، اور کل بروز قیامت بھی سارے جہنمیوں کو کہہ دے گا میری خطا نہیں ہے۔ کتنا خطرناک دشمن ہے، اس کی یہ چالیں آپ نے سنی۔ آئندہ خطبہ، اہم خطبہ، شیطان کی چالوں سے بچاؤ کی تدبیریں، کیسے بچا جائے، اس سے کیسے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، سارے لوگ وقت سے آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ خطبہ میں 1:20 سے زیادہ نہیں کیا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔